العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ مزید ایک شرارت بنی اسرائیل کی ذکر کی جا رہی ہے۔ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ ناز برداریوں نے ان میں بددماغی پیدا کر دی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کیا تھا کہ اے موسیٰ، یہ روزانہ ایک ہی قسم کا کھانا کھا کھا کر ہم تنگ آ گئے، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ ویسے کھانے تو دو تھے، من اور سلوہ، لیکن قسم ایک تھی، اس لیے لن نصبر علی طعام واحد کہا گیا ہے۔ لفظی سوال وارد نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہم لوگ اگر دوپہر میں روزانہ کڑی کھچڑی کھاتے ہوں، ہم گجراتی لوگ، تو یہی کہیں گے روز روز ایک ہی کھانا کھا کھا کر تنگ آ گئے۔ اگر روزانہ گوشت مانڈے کھائے جاتے ہوں یا اگر شادیوں کی سیزن چلتی ہو اور روزانہ دال چاول کھلائے جاتے ہوں تو دال اور چاول دو کو الگ الگ نہیں سمجھا جاتا، ایک ہی قسم کا کھانا بولا جاتا ہے۔ اس اعتراض کو دفع کرنے کے لیے مصنف نے طعامن کے بعد نکالا نوع من الطعام واحد، کہ فرد طعام مقصود نہیں ہے، وہ تو طعامین تھے، لیکن کھانے کی ایک قسم مراد ہے، وَهُوَ الْمَنُّ وَالسَّلْوَىٰ، اور وہ من و سلوہ ہے۔ تو ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ ہماری طبیعت میں اب جدت کا شوق پیدا ہو رہا ہے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، بیگانہ پن تو دیکھو، فَادْعُ لَنَا رَبَّنَا یا فَادْعُ اللَّهَ لَنَا ایسا لفظ نہیں فرمایا۔ یہ کم بخت وہ تھے، انہوں نے ہی تو کہا تھا کہ اذهب انت وربک، تو کہہ رہے ہیں اپنے رب سے تم دعا کر لو، یخرج لنا، ہمارے لیے وہ نکالے، مما تنبت الارض، زمین کی نباتات کو۔ یہ مما تنبت الارض سے پہلے شیئن مقدر مانا گیا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ماں، یہ اس سے اوپر جو من ہے وہ من تبعیضیہ ہے، تو من تبعیضیہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے شیئن آیا کہ زمین کی نباتات میں سے کچھ ہمارے لیے نکالے، من بقلہا، اب جو من ہے وہ من بیانیہ ہے، اس لیے مما تنبت الارض کے من کے تبعیضیہ ہونے کو بتانے کے لیے شیئن آیا، اور من بقلہا کے من کے بیانیہ ہونے کو بتانے کے لیے من للبیان آیا۔ کتاب بھی سمجھتے رہیے۔ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے زمین کی نباتات میں سے کچھ نکالے۔ زمین کی نباتات سے مراد یعنی زمین کی سبزی، بقل سبزی کو کہتے ہیں، اسی سے بقالہ بولا جاتا ہے، وقثائہا، اور اس کی ککڑی، وفومہا، اور زمین میں سے گیہوں، حنطتہا، وعدسہا، اور دال، وبصلہا، اور پیاز، یہ ہمارے لیے نکالے۔ ابن مسعود کی قرات میں ہے وثومہا، فومہا کے بجائے، یعنی لہسن۔ تو سبزی بطور سلاد کے ککڑی اور دال کے بگھار کے لیے انہوں نے
پیاز بھی مانگا، یہ بطور لطیفے کے کہہ رہا ہوں۔ قال لهم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ انہیں بریانی دی جا رہی ہے تو بریانی چھوڑ کر یہ لوگ دال مانگ رہے ہیں، ان کی فطرت عجیب سی ہے۔ اس لیے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم خیر کے مقابلے میں ادنا مانگ رہے ہو؟ یہاں ادنا اخص کے معنی میں ہے۔ کیا مطلب اخص کے معنی میں ہے؟ من و سلوا کے مقابلے میں یہ بقل و قصہ یہ اخص ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو مطلقاً یا بذاتی ہی ادنا مانا جائے، نہیں، یہاں ادنا بمعنی اخص ہے، یعنی کمتر درجے کا ہے۔ اصل میں دنو اقرب کے معنی میں بھی آتا ہے، قرب فی المکان کے لیے دنو استعمال کیا جاتا ہے، تو اب اس کو استعارے کے طور پر خصت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، چاہے شرف کے قریب ہو، رفعت کے قریب ہو، اور بعید المحل کے لیے بھی، بعید الہمت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال آپ اتنا یاد رکھیے کہ یہاں ادنا اقرب کے معنی میں نہیں ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ سامنے خیر ہے، تو تقابل جب ہوتا ہے اس سے بھی لفظ کا معنی متعین ہوتا ہے۔ بالذی ہوا خیر ای بمعنی اشرف، دیکھا آپ نے، ادنا کی تفسیر اخص سے کر رہے ہیں تو خیر کی تفسیر اشرف سے کر رہے ہیں، اور استبدال کا مطلب نکال لیں ای تأخذون الادنا بدل الخیر، ضمیر کا مرجع بھی میں نکال کر آپ کو دے رہا ہوں کہ تم ادنا لے رہے ہو خیر کے مقابلے میں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ استفہام انکار کے لیے ہے، والحمزۃ للانکار۔ فابوا ان یرجعوا، انہوں نے نہیں مانا اور انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو یہ دال اور سبزی ہی کھانی ہے۔ فدعا اللہ، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ فقال تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اہبطوا، ہبط یہبط، مہبط وحی کہتے ہیں جہاں وحی اتری، تو ہبط بمعنی نزل، انزلوا مصرا من الامصار، پتہ چلا کہ یہاں مصر سے، دیار مصر، سرزمین مصر اور ملک مصر مراد نہیں ہیں، ورنہ وہ غیر منصرف آتا، اس پر تنوین نہ آتی۔ اسی کو بتلانے کے لیے من الامصار لایا گیا کہ تم شہروں میں سے کسی شہر میں چلے جاؤ، اس لیے کہ سبزیاں وغیرہ شہروں میں ملا کرتی ہیں، دیہاتوں میں سبزیوں کا حال بڑا مشکل رہتا ہے، جیسے خود عقل کنواں میں آپ دیکھتے ہو مشکل سے مطلوبہ سبزیاں حاصل ہوتی ہیں، الا ماشاء اللہ الٹا معاملہ ہے کہ دیہاتوں میں سے سبزیاں نکل کر شہروں میں بھیجی جاتی ہیں بیچنے کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ تم جاؤ شہروں میں سے کسی شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ، تمہیں مل جائے گا، فِيهِ، اس شہر میں، مَا سَأَلْتُمْ، وہ جو تم نے مانگا۔ مَا سَأَلْتُمْ کا بیان آیا من النبات، جو نباتات تم مانگتے ہو سبزیاں، وہ تم کو شہروں میں مل جائے گا۔ انہوں نے یہ بہت غلط کیا، دیکھو آپ، ایک سے ایک شرارت کر رہے تھے، حق تعالی شانہ کو غصہ آیا، اس لیے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان بنی اسرائیل پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی۔ ضربت بمعنی جعلت، ان پر لگا دی گئی۔ الذلت ای الذل والہوان، بے کسی، بے بسی، ذلت، اور مسکنت ای اثر الفقری، ان کے اوپر فقیری کے آثار تھوپ دیے گئے۔ فقر نفس کی طرف اشارہ ہے کہ فقر مال نہیں بلکہ فقر نفس، اثر فقر سے مراد یہ یاد رکھا جائے۔ کہہ رہے ہیں والمسکنت مشتق من السکون والخزی، یہ سکون سے مشتق ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پڑے رہتے تھے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ من جو ہے نا اثر الفقر کا بیان ہے، کہ اثر الفقر ای السکون والخزی، مطلب یہ ہے کہ وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے، ایک جگہ پڑے رہتے تھے، ذلت و رسوائی ان کے اوپر تھوپ دی گئی تھی۔ اور ضربت کا لفظ لا کر اشارہ کر دیا کہ فہی لازمۃ لہم لزوم الدرہم المضروب لسکتہ وان کانوا اغنیاء،
عبارت اصل میں اس طرح حل کرنی پڑے گی کہ یہ ذلت اور مسکنت ان کے اوپر تھوپ دی گئی، اور تھوپنے کے لیے ضریبت لا کر اشارہ کیا کہ یہ ایسی لازم کر دی گئی مسکنت ان کے اوپر کہ جیسے درہم پر سکہ لازم کر دیا جاتا ہے کہ درہم کے کنارے گھس جائیں ٹوٹ جائیں، لیکن وہ جو سکہ ہوتا ہے درہم کے اوپر، اپنے یہاں 5 روپے 10 روپے کو سمجھیے، اس کے اوپر جو سکہ مار دیا جاتا ہے وہ ہٹتا نہیں ہے، ویسے لزوم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ضریبت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو مسکنت اور ذلت معنن ایک ہی ہے، اس لیے ضمیر کو واحد لایا گیا، ورنہ ہونا چاہیے تھا کہ ہی لازمۃ لہم، نہیں ہما لازمتان۔ ایک جواب تو یہ ہے، اس لیے کہ دو چیزیں ہیں نا بچوں، الذلۃ والمسکنۃ، تو عبارت آنی چاہیے تھی فہما لازمتان لہم، لیکن ذلت اور مسکنت حکمن ایک ہے معنی کے اعتبار سے، اس لیے ضمیر کو مفرد لایا گیا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی سبیل التنویع لیا جائے کہ دونوں نوعوں کو کل منہما، یا تو مذکور کی تعویل میں کر کے واحد کی ضمیر لائی گئی، بہرحال ذلت و مسکنت ان کے اوپر تھوپ دی گئی، وَإِن كَانُوا أَغْنِيَاءَ، بیچ کی عبارت بڑی معنی خیز ہے، اگرچہ وہ مال کے اعتبار سے کتنے ہی زیادہ مالدار نظر آتے ہوں، لیکن میں نے لفظ کہا تھا فقر نفس، لیس الغنا عن کثرت العرض، ہاں انما الغنا غنا النفس۔ اور بعض شراح یہ کہتے ہیں کہ عبارت ہونی چاہیے تھی کہ لزوم السکتی للدرہم المضروبی، اور یہاں ایک مضاف محذوف ہے، ای لزوم اثر السکتی، سکے کا جو اثر درہم پر 10 روپے کے اوپر ہوتا ہے، وہ اثر کیا ہوتا ہے؟ نقش جو حاصل ہوتا ہے اس کی طبع سے درہم کے اوپر، سکے کے اوپر جو نقش کو طبع کیا جاتا ہے، اور وہ جو نقش پھر ابھر کر آتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، چاہے سکہ کتنا گھسا پٹا پرانا ہو جائے تو بھی۔ تو ایسے ہی ان لوگوں کے اوپر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی، یعنی آثار ذلت اور مسکنت تھوپ دے گئے۔ اثر الفقر کہہ کر ایک بہت بڑے اعتراض کا بھی جواب دیا کہ اگرچہ دنیا کی اکونومی ان کے قبضے میں ہو، دنیا کی فائنانس ان کے قبضے میں ہو، لیکن بے چین سے نظر آتے ہیں۔ یہود قوم کو آپ دیکھو، ان کے چہروں پر مسکراہٹ، ان کے چہروں پر وہ تبسم، ان کے چہروں پر وہ آثار خوشی فرحت و مسرت یہ نہیں ہوتے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک ہوتی ہے عزت اور ایک ہوتی ہے اثر عزت۔ انہیں بظاہر تو عزت میسر ہے، اور وہ بھی دفع شر اور دفع ضرر کے لیے کی جاتی ہے، ورنہ اثر عزت ان کو حاصل نہیں ہے۔ اس آیت پر اصل میں بہت زبردست اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت کہتی ہے کہ بنی اسرائیل پر بالخصوص یہود پر ذلت و مسکنت تھوپ دی گئی، اور ہمیں تو نظر آتا ہے کہ اس وقت دنیا کا کمانڈ ان کے کنٹرول میں ہے، پوری دنیا کو پولیٹیکلی بیس پر، سیاسی بیس پر، اکونومیکلی بیس پر، سوشل کے بیس پر، ہر بیس پر وہی کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو بہترین جواب تو ہمارے مصنف کی عبارت سے نکالو کہ انہیں بظاہر عزت میسر ہو لیکن آثار عزت میسر نہیں ہیں، ذلت انہیں اگرچہ میسر نہ ہو لیکن آثار ذلت ضرور حاصل ہیں۔ ابن کثیر نے لکھا کہ لا یزالون مستذلین من وجدہم استذلہم وضرب علیہم الصغار، اسی لیے فرمایا نا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اس میں آیا حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اسلامی سلطنتوں اور اسلامی ممالک میں ان کا جزیہ ادا کر کے رہنا یہ خود ان کی ذلت کی بات ہے، عزت انہیں میسر نہیں۔ اور آپ حضرات عزیز طلبہ دیکھتے ہوں گے وقتاً فوقتاً ویڈیوز میں غزہ اور رام اللہ وغیرہ میں کہ چھوٹے چھوٹے عرب بچے ان یہود کو
کیسا مقابلہ کر کے پیٹتے مارتے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور ایک جملہ اور سنیے، اگر کسی جگہ معاہدے کی بدولت ان کی ذلت و خواری پر پردہ پڑ جائے تو یہ الگ بات ہے، حقیقت ذلت و خواری تو ان کے پاس ہے، پردہ پڑ جانے سے حقیقت کی نفی لازم نہیں آتی۔ اور ایک حقیقت آپ کو سمجھا دیتا ہوں، حکومت اسرائیل کو جو کچھ قوت و طاقت نظر آ رہی ہے ہمیں، وہ امریکہ اور برطانیہ کی چھاونی ہے، وہ دم چھلہ ہے۔ یورپین طاقتوں نے اسلامی بلاک کو کمزور کرنے کے لیے اسرائیل کا نام دے کر ایک اڈا بنایا ہے، اور اسرائیل کی حیثیت ان کی نظروں میں ایک فرما بردار غلام سے زیادہ نہیں ہے۔ لٹیروں جیسا شور شرابہ کر کے کوئی حصہ اگر گھیر لیا جائے، اور وہ بھی دوسروں کے سہارے اور دوسروں کے سیاسی اغراض کے اکسانے پر، تو کوئی عقل مند اسے سلطنت نہیں کہہ سکتا ہے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے، اس سے آپ کو عزت، اثر عزت، دوسروں کے سہارے وغیرہ سمجھ میں آئے گا کہ حضور گھر میں تشریف فرما تھے اماں عائشہ کے ساتھ، ایک صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے پوچھا کون؟ تو کہا فلاں۔ حضور نے فرمایا بکواس قسم کا آدمی ہے، بیکار آدمی ہے، بئس ابن العشیرہ۔ لیکن جب وہ کھٹکھٹاتا رہا، حضور نے دروازہ کھولا، بظاہر اس کا اکرام کیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد اماں عائشہ نے پوچھا تو فرمایا سماج کا بدترین ہے وہ شخص جس کی فحش کلامی اور اس کے شر اور اس کے ضرر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے۔ تو دنیا میں کچھ ایسے ہوتے ہیں باولے قسم کے لوگ کہ جن کے شور سے، جن کی گالیوں سے اور جن کے مظالم سے بچنے کے لیے ان کی عزت کی جاتی ہے، انہیں خود اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اثر عزت انہیں قطعی طور پر میسر نہیں تھی، یہ چھوٹی سی حکومت ہے ان کی، حالانکہ یہودی یہ دین کے قدیم ہونے کے باوجود بہت بڑی حکومت قائم کر سکتے تھے، لیکن آپ دیکھو پوری دنیا میں یہود کا دین قدیم ہونے کے باوجود چھوٹے سے نقطے کی شکل میں ہے بنسبت مسلمانوں کی حکومتوں کے۔ تو یہ ذلت اور مسکنت ہوئی، اثر عزت انہیں حاصل ہی نہیں ہے۔ اور تاریخ آپ کو جاننا چاہیے کہ بابل کی تاریخ میں بخت نصر نے ان کو فلسطین سے نکالا، اسی طرح غزوہ بنو نضیر، بنو قریظہ میں، خیبر میں، اسی طرح ہٹلر نے ان پر مظالم ڈھائے، اور ابھی بھی شور شرابہ کر کے، داداگیری کر کے، امریکہ اور یورپ سے ہتھیار ہتھیا کر اور ان کے مفادات کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ اس طرح داداگیری کرتے ہوں تو اس کو نہیں کہا جاتا۔ بہت سے گاؤں میں 2 پیسے کی قیمت کے لوگ بھی اچھے اچھے شریف لوگوں پر بڑے لوگوں کا دامن تھام کر پھر داداگیری کر لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر کہ فی نفسی ہی انسان کو کوئی طاقت میسر نہیں ہوتی، لیکن کچھ سیاسی طاقتوروں کا دامن تھام کر ان سے منسوب ہو کر وہ لوگوں کو ڈراتے پھرتے ہیں، تو انہیں خود سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری ذاتی عزت نہیں ہے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا تھا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَبَاءُوا بَاءَ يَبُوءُ بِمَا رَجَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ایک تو ان پر دنیا کے اعتبار سے ذلت و مسکنت تھوپ دی گئی، اور یہ ذلت و مسکنت اضطراری تھی نہ کہ اختیاری۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، ایک سوال کا جواب ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ مسکنت کے باب میں تو حضور نے فرمایا اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، تو وہ تو حضور اختیاری مسکنت مانگ رہے تھے، ان کی یہ ذلت اور مسکنت تو اضطراری تھی نہ کہ اختیاری۔ جیسے اگر کوئی آدمی اضطراری طور پر غریب ہو تو وہ یہ فخر نہیں کر سکتا ہے، ہاں وہ تو اختیاری کرنا پڑتا ہے، لہذا اسے باعث فضیلت نہیں کہا جانا چاہیے۔ علامہ محیمی نے یہ بات لکھی ہے وباء، اور وہ لوگ لوٹے اللہ کا غضب لے کر، اسی لیے مغضوب علیہم انہیں کہا جاتا ہے۔ ذالک، اور ذالک یہ مذکور کی تعویل میں ہوگا، ایک تو ضربت علیہم الذلہ اور مغضوب، اس لیے ہمارے مصنف نے دونوں تفسیر کی الضرب والغضب، یہ ان کے اوپر ذلت کا، مسکنت کا تھوپا جانا اور خدا کے غصے کا ان کے اوپر اترنا، یہ سب اس لیے تھا کہ بِأَنَّهُمْ أَيْ بِسَبَبِ أَنَّهُمْ، باسببیہ،
کانو یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کا، نبیوں کے معجزات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے، کہ زکریا و یحییٰ علیہم السلام، ای ظلماً بغیر الحق، ظلماً قتل کرتے تھے۔ نبیوں کا قتل کرنا خود بہت بڑا جرم ہے، اور وہ بھی ظلماً۔ اور اس بات تک وہ کیسے پہنچ گئے تھے؟ کفر بآیات اللہ اور قتل انبیاء تک۔ اصل میں ابتدا ہوتی ہے چھوٹی معصیت سے، اس پر توبہ نہیں کی جاتی تو بڑی بنتی ہے، بنتے بنتے بہت بڑی اور کفر تک لے جاتی ہے۔ المعاصی برید الکفر، ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ یہ کفر کا ڈاکیہ ہے، اس لیے اس کو واپس کر دینا چاہیے، ورنہ وہ ایک آدھ دن کفر کا خط اور پیغام لے کر آتے ہیں۔ جیسے تطوعات یہ بہت بڑا کام کر جاتے ہیں، ویسے چھوٹے چھوٹے گناہ یہ کفر کے باب میں بہت بڑا بڑا کام کر جاتے ہیں۔ تو یہ علت العلت یا سبب السبب بتایا۔ کیسے عبارت سمجھو کہ ان کی ذلت و مسکنت اور غضب کی علت ہے بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ اور وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور کفر اور قتل کا سبب اور علت ہے ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اس لیے کہ وہ معصیت کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور حد تجاوزی کرتے تھے، يَتَجَاوَزُونَ الْحَدَّ فِي الْمَعَاصِي۔ مصنف یہ مان کر چلتے ہیں کہ معصیت اور اعتداء میں کفر بھی آیات اللہ آ گیا، یا کفر بھی آیات اللہ اور قتل انبیاء خود معصیت اور اعتداء ہے، تو پھر ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کو الگ سے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس عبارت کو دو جہت سے سمجھو۔ اگر کفر بھی آیات اللہ اور قتل انبیاء کو معصیت اور اعتداء ہی سمجھ لیا جاتا ہے، اور ہے بھی، تو ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کو الگ سے لانا کررہ للتأکید۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذالک کا مکرر لانا تاکید کے لیے ہے، یعنی ذالک بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ بولنا چاہیے تھا۔ تو پھر ذالک مکرر کیوں لایا گیا؟ فرمایا ذالک اس میں اشارہ مکرر لایا گیا ہے تاکید کے لیے۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں، جیسے میں نے اشارہ کیا، کہ یہ علت العلت ہے، ذلت و مسکنت کے تھوپے جانے کی اور غضب کی علت ہے کفر قتل انبیاء، اور قتل انبیاء کا سبب بنا ہے ان کے آغاز معصیتوں کا، اعتداء کا۔ پتہ چلا کہ آدمی کو گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، اگر ہو جائے تو فوراً اس کو توبہ کر لینی چاہیے تاکہ وہ بڑے بڑے گناہوں تک نہ پہنچ جائے۔ قطرہ قطرہ مل کر پھر سمندر بنتا ہے۔ حق تعالی شانہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال اس آیت سے سیاسی نقاط کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس قوم پر ذلت و مسکنت اور خدا کا غضب ہمیشہ اترتا ہو، وہ قوم دنیا کو کبھی بھی تہس نہس نہیں کر سکتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ سال بدلا ہے تو ہمیں حال بھی بدلنے کی ضرورت ہے، اور حال بدلا ہوا تب کہا جائے گا جب ہماری چال اور قال بھی بدلے گی، ڈھال بھی بدلے گی۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی وصلی اللہ علی النبی الکریم۔